الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل کے بارے میں، جس کو ہم لوگ جسٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ انصاف۔ اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ہیں، ایک صفت عدل کی ہے، اور یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کو اصول دین میں ہم شمار کرتے ہیں۔ آگے چل کے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے عدل یعنی جسٹس، انصاف، اس کی اس طرح سے تعریف کی جاتی ہے، یعنی عدل کیا ہے۔ عدل کو ایک عربی عبارت کے طور پہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وضع کل شیء فی موضعہ، یعنی ہر چیز کا اس کو اپنے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ یعنی عدل کی پہلی تعریف کیا ہے عدل کی؟ کہ عدل کو یعنی ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، یہ عدل کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو جس مقام پہ آپ نہیں رکھیں گے تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتابیں رکھنے کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ کتابوں کو مثال کے طور پہ زمین پر رکھ دیں، یا بیڈ پر رکھ دیں، یا کسی چیز پر رکھ دیں، یا کچن میں رکھ دیں، تو یہ کتاب کا مقام نہیں ہے۔ بک رکھنے کا ایک اسٹینڈ ہوتا ہے، اور بکس کی رکھنے کی جگہ پر بکس کو رکھیں تو یہ ہے عدل۔ اگر بک کو اس کے اپنے مقام پہ نہیں رکھیں، مثال دے رہا ہوں میں بکس کی، کسی اور چیز کو بھی لے لیجیے آپ۔ مثال کے طور پہ کچن کا آپ کے سامان ہے، وہ کچن کا سامان آپ ڈرائنگ روم میں یا آپ کے بیڈ روم میں نہیں رکھتے۔ کچن کا سامان کچن میں رکھا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا عدل ہے۔ یعنی وہ سامان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ عدل کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا۔ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ لباس ہے، لباس کو لباس کے مقام پہ لگانا چاہیے۔ آپ لباس کو ہر جگہ تو نہیں رکھ سکتے۔ اگر لباس کو اس کے اپنے مقام پر آپ نہیں رکھیں گے تو اس کو کہیں گے کہ یہ عدل نہیں ہو رہا ہے لباس کے ساتھ، یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے لباس کے ساتھ۔ تو یہ پہلی تعریف ہوئی۔ دوسری تعریف کیا ہے عدل کی؟ عدل یعنی جسٹس، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عدل یعنی انصاف۔ تو دوسری تعریف کیا ہے عدل کی؟ کہ برابری کو کہتے ہیں۔ عدل جو ہے برابر، آپ سمجھیے آپ کسی چیز کو تقسیم کر رہے ہیں، کچھ اپنے فرینڈس میں، لوگوں میں، دوستوں میں، تو آپ سب کو اس کا برابر آپ تقسیم کریں گے۔ کسی کو 2 دے رہے ہیں آپ، کسی کو 4 دے رہے ہیں، کسی کو 1 دے رہے ہیں، تو یہ برابری نہیں ہوئی۔ برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملنا چاہیے وہ ملے۔ بس برابری کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ اور تیسرے جو عدل کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا، اس کو بھی عدل کہتے ہیں۔ مطلب جس کا جتنا حق بنتا اس کی رعایت کرنا۔ اب آپ دیکھیے لوگوں کے حقوق میں اب آ جائیے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا اولاد پر جو حق ہے وہ ادا کرنا۔ بھائی بہنیں ہیں، بھائی بہنوں کا جو آپس میں حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے، کہ پڑوسیوں کا جو حق آپ کو دینا ہے، یعنی ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں آپ، کسی قسم کی زیادتی نہ کریں آپ۔ ان کا جو حق ہے وہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ یہ عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں۔ تو بس یہ کیا ہے عدل؟ کہ لوگوں کے حق کی رعایت کرنا، لوگوں کا جو حق بنتا ہے اسے دے دینا۔ عدل اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے بہت سارے صفات ہیں، رزق دینا، کپڑا پہنانا، مکان دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے صفات میں سے، وہ صفت میں سے ایک عدل ہے۔ تو عدل کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے، یعنی اللہ کے خاص صفات میں سے یہ عدل کا تعلق ہے۔
عدل کے جو اپوزٹ ہوتا ہے یعنی جسٹس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہے ظلم یعنی ناانصافی، برائی، یہ عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ خداوند عالم تمام اچھائیوں کا کیا ہے؟ سر چشمہ ہے، یعنی ساری اچھائیاں، ساری نیک باتیں اللہ سے نکلتی ہیں، اللہ سے ہم کو ملتی ہیں، یعنی تمام خوبیاں اسی سے ہم کو ملتی ہیں، نکلتی ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آخر انسان کس وجہ سے عدل نہیں کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، ظلم و ستم، جس کو ہم لوگ ٹرائنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ظلم و ستم کیوں کرتا ہے آخر یہ انسان آخر دوسروں پر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کچھ باتوں کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے بات تو جہالت ہے، جس کو ہم اگنورینس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگنورینس یعنی جہالت کی بنا پر، نہیں جاننے کی بنا پر جو ہے آپ کے وہ کسی اور پر ظلم کر رہا ہے، یعنی وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ چیز کرنا ظلم ہے، اسی لیے وہ ظلم کر رہا ہے۔ دوسری بات یعنی انسان جو دوسروں پہ ظلم و زیادتی کر رہا، ظلم و ستم کر رہا، کیوں؟ تو بولے انسان کو نہیں معلوم کہ وہ ظلم کرنا برا ہے، وہ جو چیز کر رہا ہے کسی کے مقابلے میں اس کو نہیں معلوم کہ ویسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہونے کی بنا پر کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چیز جو کر رہا ہے وہ برا ہے، تو یہاں پر بھی وہ کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، یعنی یہ بات سے بھی۔ تیسری جس بات سے وہ ظلم و زیادتی کر رہا لوگوں پر، وہ محتاجگی یعنی ضرورت کی بنا پر، نیڈ کی بنا پر جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی محتاج ہے آپ کسی چیز کی، آپ کو ضرورت ہے، احتیاج ہے، اسی لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور پر ظلم کر رہے ہیں۔ چاہتے جو آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو مجبوری کی بنا پر۔ اب آئیے یہ چاروں باتیں اللہ میں ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ ہی اللہ جاہل ہے، نہ ہی اللہ جو ہے آپ کے نالج نہیں رکھتا ہے کہ ظلم کرنا بری بات ہے۔ تیسرے اللہ نہ ہی محتاج ہیں، اور چوتھے نہ ہی اللہ مجبور ہے۔ یہ چاروں باتیں اللہ میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، رتی برابر بھی ظلم کسی پر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسٹس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ بس ہم جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو چار باتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن یہ چار باتیں اللہ میں نہیں پائی جاتی، ہرگز نہیں پائی جاتی، اسی لیے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ چار باتیں اس میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب آئیے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم عدل کو یعنی اللہ کی یہ صفت کو، عدل کو یعنی انصاف کو، جسٹس کو ہم اصول دین میں شمار کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اصول دین میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ اصول دین میں اصل دیکھا جائے تو توحید، نبوت، قیامت ہے۔ ہم شیعیان علی کیا کرتے ہیں؟ اصول دین میں عدل کو اور امامت کو ہم بیان کرتے ہیں، یعنی ہم شیعوں کے اصول دین 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ورنہ مسلمانوں کے اصول دین کتنے ہیں؟ 3 ہیں: توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ وہ لوگ عدل کو یعنی مسلمان عدل کو اصول دین میں شمار نہیں کرتے، لیکن ہم شیعیان علی کیا کرتے ہیں؟ عدل کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہے۔ آئیے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم شیعہ عدل کو اصول دین میں کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ ایڈ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلا آنسر، اس کا پہلا جواب یہ ہے، اس لیے کہ عدل ہی ایک ایسی اللہ کی صفت ہے جو تمام دوسری صفتوں کا دار و مدار عدل پر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزاق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے وہ رزق دینے میں اللہ عادل ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کو رزق دیتا ہے، اللہ مسلمان ہی کو کھانا دیتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ مسلمان کے ساتھ ساتھ
وہ لوگ جو رزق جن کو ملنا چاہیے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانتے۔ بس اللہ کا یہ انصاف ہے عدل کے ساتھ کہ رزق سب کو ملے۔ اب یہاں پہ کوئی مسلمان، غیر مسلمان، جانور، انسان نہیں ہے، یعنی جو ذی حیات، جو جان رکھتے ہیں، جو نفس رکھتے ہیں، ان تمام کو اللہ کی جانب سے برابر رزق مل رہا ہے۔ تو یہ عدل کے ساتھ ہے۔ اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، رزق کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی صفات، جیسے کپڑا دینا ہے، مکان دینا ہے، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ سب صفتیں اللہ کی عدل کے ساتھ ہیں۔ مطلب اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ یقیناً اس کو مکان دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مکان اس کو کیوں مل رہا ہے جبکہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانتا ہے، وہ غیر مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اللہ اس کو مکان نہیں دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اگر کوشش کرتا ہے مکان کے لیے تو برابر اس کی کوشش کے لیے اللہ کیا کرے گا، اس کو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مکان دیا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یقیناً اس کو کپڑا بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نہیں صرف مسلمان کو کپڑا ملنا چاہیے اور دوسرے مسلمان کے علاوہ لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ انصاف کے ساتھ ہر ایک کو برابر برابر دینا چاہتا ہے، مگر کوشش کرنا۔ تو شعر ہے، آپ لوگ یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ قدرت بھی مدد فرماتی ہے، قدرت یعنی اللہ تعالیٰ قدرت بھی مدد فرماتی ہے، یعنی اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہیں۔ یہ بہترین شعر ہے، دیکھیے آپ کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ جو ہے آپ کے جد و جہد نہیں کریں گے، وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور ایک چیز اگر آپ کو ملنا ہے تو یقیناً آپ کو کوشش کرنا ہوگا۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تو بہت سارے ایسے صفات ہیں، بہت سارے اللہ کے پاس خوبیاں ہیں، لیکن عدل ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفتوں کا دار و مدار اس عدل پر ہے۔ یعنی اللہ کسی کو مکان دیتا ہے تو عدل کے ساتھ، اللہ کسی کو لباس پہناتا ہے تو عدل کے ساتھ، اللہ کسی کو جو چیز بھی عطا کر رہا ہے وہ عدل کے ساتھ ہے۔ مطلب وہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو عطا کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدل کو جو ہم اصول دین میں شمار کرتے ہیں تو اس کا آنسر یہی تھا کہ اس لیے کہ عدل ایک اللہ کی ایسی صفت ہے جو تمام صفتوں کا دار و مدار اسی عدل پر ہے۔ آئیے وہ کون سی بات ہے، دوسری بات جس کی وجہ سے ہم اصول دین میں عدل کو شمار کرتے ہیں، تو دیکھیے قیامت کا جو مسئلہ ہے نا وہ بھی عدل پر ڈیپینڈ ہے، یعنی عدل پر منحصر ہے قیامت کا مسئلہ، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے آپ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شیعیان علی اگر عدل کو اصول دین میں اگر ہم شمار کرتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، شیعوں کے علاوہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے قیامت میں معاف کر دے، جسے چاہے قیامت میں آپ کے اللہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ کو اختیار ہے یہ۔ بعض لوگ تو یہ بھی مثال دیے ہیں، وہ لوگ شیعوں کے علاوہ لوگ مسلمانوں کے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا اللہ یزید کو قیامت میں معاف کر دے۔ تو ہم شیعیان علی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یزید کو قیامت میں معاف کر دے گا تو اللہ کا شمار ظالمین میں ہو جائے گا، اللہ کی یہ صفت ختم ہو جائے گی، عدل کی صفت۔ دیکھیں آپ کتنا اہم مسئلہ ہے تو دونوں مسلمان گروہ، لیکن ہم شیعیان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں بھی اللہ اپنے عدل کے ساتھ انصاف کرے گا۔ دیکھیں کسی کو بخش دینا، معاف کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ظالم کو معاف کر دینا، جو کسی نفس پر ظلم کیا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ بھی نہیں معاف کرے گا جب تک جس پر ظلم نہ ہوا ہو وہ معاف نہ کرے۔ یعنی جس پر ظلم ہوا وہ یہ کہے کہ یا اللہ میں یہ شخص دنیا میں مجھ پہ ظلم کیا، میں اس کو معاف کر دینا چاہ رہا ہوں، تب اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ خود یہ معاف اپنے طرف سے نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو اختیار ہے کہ وہ روز قیامت وہ مثال کے طور پہ یزید کو بھی جنت میں ڈال دے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ یزید کیسے؟ یزید تو بہت بڑا ظلم کیا، یعنی اس کے جیسا کوئی ظلم ہم کو کائنات میں نہیں ملتا، اتنا بڑا وہ ظلم کیا۔ کیا اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد اللہ کس
वजह से उसको जन्नत में भेजेगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए ये मुसलमानों को समझाने के लिए हमको उसूल दीन में अदल को शामिल करना पड़ा, ताकि लोग समझे कि अदल के माना क्या है। अदल के ये माना नहीं है कि जो कोई जुल्म करे और अल्लाह उसको जन्नत में भेज दे, नहीं, जिस पर वो जुल्म हुआ है जब तक वो माफ ना करे अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। बस क़यामत का मसला भी अदल पर है। यहाँ तक के नबियों यानी तमाम अंबिया और तमाम इमाम हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम के काम भी अदालत पर मुनहसिर होते हैं। मतलब जितने भी नबी दुनिया में आए, जितने भी इमाम दुनिया में आए, इन सब की जो ड्यूटी थी, जो काम थे, वो अदल पर थे, अदालत पर थे। आप देखिए कोई नबी, कोई इमाम मासूम हमारा किसी दूसरे पे जुल्म नहीं करा। ये बेहतरीन मिसाल है ना। हम रोज़े क़यामत कहते हैं कि रोज़े आशूर के लिए हम कहते हैं कि रोज़े आशूर यानी शहादत से कब्ल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियों को समझाते रहे, उनको आपके हक की तरफ दावत देते रहे, उनकी ड्यूटी वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन मुकाबिल में एक ऐसे शयातीन थे जो इस तरह का इमाम मज़लूम करबला पर जुल्म किए। और तीसरी बात जो हम उसूल दीन में अदल को शामिल कर रहे हैं, यानी इस्लाम की शुरुआत से, यानी इस्लाम जब स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग से जो है अदल का मसला पैदा हो गया था। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि बहुत सारे लोग थे जो अदल को, अल्लाह की अदालत पे सवाल उठाते थे, अल्लाह की अदालत को नहीं मान रहे थे। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि हम लोगों को समझाने के लिए उसूल दीन में अदल को शामिल करें, ताकि अल्लाह की ये सिफत सभी को समझ में आ जाए। चलिए अब गुफ्तगू को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला आदिल है। अल्लाह आदिल कहते हैं इंसाफ करने वाले को, यानी जस्टिस जो आपके करता है, लोगों में जो इंसाफ करता है, उसको हम आदिल कहते हैं। आदिल, ऐन अलीफ दाल लाम, आदिल यानी इंसाफ करने वाला। जब हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह अदल करता है तो अल्लाह हुआ आदिल। तो अल्लाह जब आदिल है तो दुनिया में बाज लोग भूख और प्यास से क्यों मर रहे हैं, और बाज लोग को हम देखते हैं कि वो आरामी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या ये अल्लाह का इंसाफ है कि एक तरफ लोगों को बहुत ऐशो आराम से रखा है अल्लाह, और दूसरी तरफ बाज लोग जो है भूख और प्यास से मर रहे हैं? तो क्या अल्लाह का ये दुनिया में इंसाफ हुआ? क्या अल्लाह को हम आदिल मानेंगे? चलिए इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है, सवाल ये हुआ कि खुदा आदिल है तो बाज दुनिया में बाज लोग भूख और प्यास से क्यों मर रहे हैं और बाज लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं? तो पहला जवाब इसका ये है कि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाता है, बहुत ज्यादा रिस्क लोगों को, मखलूक़ात को देता है। वो इसलिए कि खुदा बंदे को ताकत और तवानाई अता किया है। अब रोजी हासिल करना यानी रिस्क हासिल करना है तो बंदे को चाहिए कोशिश और मेहनत करके रिस्क हासिल करें। देखिए पहला जवाब ये है अल्लाह का। सवाल ये हुआ था कि हम दुनिया में देखते हैं कि बाज़ लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, तो अल्लाह उनके लिए जवाब क्या दे रहा? अल्लाह उनके लिए जवाब दे रहा कि भाई आपको हाथ पैर नहीं दिया अल्लाह? क्या आपको सेहत नहीं दिया अल्लाह? क्या आपको अल्लाह ये इतनी तवानाई, इतनी ताकत नहीं दिया कि आप कोशिश करें रिस्क कमाने के लिए, मेहनत करें? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमको भूख और प्यास से हम मर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आप कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप भूखे मरे, मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में कोई प्यासे मरे। सभी को अल्लाह रिस्क देना चाह रहा, हर एक का रिस्क है मौजूद, लेकिन कोशिश करने पे आपको मिलेगा ना। अब आप देखिए कि आप घर में बैठे रहेंगे या सोते रहेंगे या अपना टाइम अपना वेस्ट करते रहेंगे, आपके खराब करते रहेंगे अपना वक्त, तो कैसे आपको वो खाना मिलेगा, वो कैसे आपको रिस्क मिलेगा, कैसे आपकी तरक्की मिलेगी? अल्लाह ताला कहता है कि कोशिश करे, इंसान मेहनत करे तो यकीनन उसको रिस्क मिलेगा। ये एक पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि हम दुनिया में देखते हैं कि बाज सितमगर लोग यानी जालिम लोग, बाज लोग जो जस्टिस नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, वैसे लोगों ने क्या किया, एक दुनिया में एक सिस्टम बनाया, बैंकिंग सिस्टम जो बनाया, उसकी वजह से लोग जो है रोज हर दिन अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। देखिए आप एक सिस्टम बनाए थे, बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए ये था कि गरीबों को मदद करे, उससे
बैंक से होना ये चाहिए कि गरीब को मदद करें, मगर उल्टा हो रहा है कि मदद किसकी ज्यादा हो रही है, मदद अमीर की हो रही है, और अमीर वो पैसों से बैंक से लोन लेके अमीर क्या कर रहा है, अपनी दौलत को और बढ़ा रहा है। लेकिन एक गरीब है, जब अगर एक बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन ले रहा है, तो उसको जो है आपके 2 बराबर 3 बराबर उसको जो है पैसे बढ़ के देना पड़ रहा है। तो ये बैंकिंग सिस्टम लोगों के निजाम लोगों के लिए सही नहीं है, खुसूसन गरीबों के लिए। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि बाद ऐसे सिस्टम है जैसे सूद का कारोबार है, सही है ना, ये सारे सिस्टम ऐसे हैं जो गरीब को गरीब कर रहा है दिन ब दिन और अमीर को अमीर कर रहा है। बस पता ये चला कि अल्लाह आदिल है, सबको रिस्क देना चाह रहा है, लेकिन लोग हैं जो आपस में एक ऐसा सिस्टम दुनिया में बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हम गरीब जो है अपनी गुर्बत को दूर नहीं कर सक रहा। तो यहाँ पर या तो लोग उसके कसूरवार हैं या वो खुद गरीब कसूरवार हैं कि क्यों वो हरकत नहीं कर रहा है, क्यों वो मेहनत नहीं कर रहा है, क्यों वो रिस्क हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस पता चला ये सारे कसूर हमारे अपने हैं, अल्लाह के नहीं है। अल्लाह तो देना चाहता है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे पे जुल्म ज्यादती करते हुए हम अपनी गुर्बत को, गरीबी को दूर नहीं कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला तो हर एक के ऊपर, जैसा कि हदीस में भी आया है, बिल अदले कामती समावात वल अर्ज़, ये हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस है। बिल अदले कामती समावात वल अर्ज़, यानी अदल ही की वजह से जमीन और आसमान कायम है। अगर अल्लाह का अदल नहीं होता तो जमीन फट पड़ती, आसमान फट पड़ता, लेकिन जमीन और आसमान अगर कायम है अपनी जगह पर, तो इसका मतलब यह है कि अभी अल्लाह का इंसाफ बाकी है। आइए हम एक सवाल से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि सवाल ये होता है कि क्यों ज़लज़ले से शहर तबाह हो रहा है। ये ऐसे सवालात हैं जो अल्लाह की अदालत पर, अल्लाह के इंसाफ पर बाज़ लोग उठाते हैं। सवाल ये है कि क्यों ज़लज़ला आने से शहर तबाह हो रहा है, और क्यों सारे लोग पैसों के हिसाब से एक जैसे नहीं है। यानी कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास कम है। एक ज़लज़ला आने से शहर तबाह हो रहा है, दूसरे बाज़ लोगों के पास दौलत है, बाज़ लोगों के पास दौलत नहीं है। इसका जवाब यह है कि ये तमाम मुश्किलात, चाहे वो ज़लज़ले का आना हो, चाहे लोगों का पैसों के हिसाब से एक जैसा नहीं होना हो, ये तमाम मुश्किलात इंसान ही के हाथों बनी है। खुदा का इन मुश्किलात से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए पहला जवाब, ये सवाल का पहला जवाब हम ये देते हैं कि हमें चाहिए, यानी हम लोगों को चाहिए कि जालिम से कहे कि जुल्म ना करें। जब जालिम जुल्म करना बंद कर देगा, खुद ब खुद हमारा मसला हर एतबार से, दौलत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, ये सब बराबर हो जाएगा। यानी पहला जवाब ये है कि हमें चाहिए कि जालिम से कहें कि जुल्म ना करें, और दूसरा जवाब ये है और मजलूम से कहें कि वो जुल्म ना सहें, चूंकि जुल्म सहना भी जुल्म है। बस ये दो बातें हुई। जैसा कि खुद सूरह यूनुस की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैअन वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह इंसानों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। देखिए आप, ये सवाल का जवाब खुद इस आयत में है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी को दौलत देकर उस पर रहम करना चाह रहा है, किसी को दौलत नहीं देकर उस पर जुल्म करना चाह रहा है, या आंधी तूफान लाकर अल्लाह जो है किसी पे जुल्म करना चाह रहा है। नहीं, अल्लाह रत्ती बराबर, इस आय शरीफा में ये है कि अल्लाह ताला रत्ती बराबर भी इंसानों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। देखिए आप, ये सारी बातें खुद हमारी तरफ, अपनी तरफ पलट रही है, ना कि अल्लाह की तरफ। ये दो जवाब हुए थे। तीसरा जवाब, हम आपस में ये कोशिश करें कि तमाम लोग, तमाम इंसान कम से कम सेहत की ज़रूरियात के सामान, जैसे खाना पीना है, ग़ज़ा, घर, तरबियत और तालीम के असबाब को हम मुहैया करें, एक दूसरे को हम तहैया करें, एक दूसरे को हम बांटें दें।
اگر ہم یہ کھانے پینے کی چیزیں، تربیت اور تعلیم سے متعلق تمام اسباب کو ہم ایک دوسرے کے لیے فراہم کریں گے تو یقیناً ہماری مشکلات دور ہو جائے گی. اب نہ کوئی امیر امیر رہے گا اور نہ کوئی غریب غریب رہے گا، سب مساوی ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے. بس یہ سوال کے جواب میں کہ ہم یعنی بعض ایسی وجوہات ہے. اگر ہم زلزلے کی مثال اگر آپ لے لیتے ہیں کہ اگر زلزلہ آ رہا ہے تو کیوں شہر تباہ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک سبب خود انسان ہے، یا انسان یعنی کچھ ایسے اسباب مہیا کر رہا ہے، مقدمات طے کر رہا ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور دوسرے جو ہے آپ کے ممکن ہو بعض یہ بھی وجوہات بتلائے گئے ہیں کہ چونکہ بعض انسان جو شدید سخت گناہ کرتے ہیں تو ان کی عبرت کے لیے، ان کو درس کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے، زلزلہ آتا ہے. تو دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں بات ہم خود انسانوں کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یا ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، یا ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، یا ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، یا ہم ایک ایسے سسٹم کو بنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ پامال ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ سب مشکلات کا سامنا انسانوں کو لاحق ہے. بس عدل جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جس پر ہم کو عقیدہ رکھنا یہ اصول دین میں سے ہیں اور مسلمات دین میں سے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ آج اگر ہم کو دنیا میں مشکلات کا، مسائل کا سامنا ہے تو اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ سب آپس میں مل جل کر انصاف کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کا غم بانٹ کر زندگی گزارے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.